ناظرین کو بتاتے چلے ہمیں جوائن کیا تھا سعدیہ عمر نے. آپ استھیٹک فزیشین ہیں, اسکن کیئر ایکسپرٹ ہیں. آپ نے بھی ہماری گفتگو سنی, آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. بہت اچھا لگا. ہاں جی. رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے. اچھا گزر رہا ہے. روزے صحیح ٹھنڈے لگ رہے ہیں یا گرم لگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب گرمی ہو گئی ہے. اب گرمی ہو گئی لیکن دن کے ٹائم باہر جانا ہوتا نہیں ہے تو شام میں نکلتے ہیں, تو اب رونق بھی دیکھنے کو مل رئی ہے. کیا کہتے ہیں بازاروں میں تو موسم اچھا ہے, کافی ابھی اچھا ہے. ہاں جی. اچھا سعدیہ, اسکن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, آج کل گلاس اسکن کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو کورین اسکن ہے, تو کیا یہ ہم مشرقی لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور اس کی سروسز پاکستان میں اویلیبل ہیں اب. اچھا, یہ کیسا پروسیجر ہے, کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس میں ایکچولی گلاس اسکن جو ہے نا, یہ بیسکلی ہماری کچھ ایک تو پروڈکٹس, لوگ سیدھا پروڈکٹس کے اوپر جاتے ہیں. جی جی. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر اپنی اسکن کو اچھا ریڈینٹ ینگ دکھانا ہے نا, تو اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھو. ڈائٹ کو بھی کیسے؟ ہم ڈائٹ کو پانی نہیں پیتے, ہم اس کی جگہ سوڈا پیتے ہیں. ہم گرمیوں میں شربت بہت پیتے ہیں, جبکہ ہمیں تھوڑا سا نیچرل وے میں جانا چاہیے, قہووں کا استعمال کرنا چاہیے. اچھا, جو قہوے ہیں نا گرمیوں میں, یہ ہم ایز اے موکٹیل کے طور پہ, یعنی کہ جو سردیوں میں گرم پئیں اور گرمیوں میں جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں. موکٹیل کا, ہاں. تو وہ اتنا اچھا, یعنی کہ جو یہ کولڈ ڈرنکس, یعنی جو ہم کولڈ بیوریجز جنہیں کہتے ہیں, وہ ہم قہووں کی شکل میں ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں. جی. جس میں ہیبسکس ٹی میں بہت کہتی ہوں کہ یہ پئیں. اس کے علاوہ مختلف جوسز ہیں, فریش جوسز. اس کے علاوہ جو کورین یہ جو اسکن گلاس اسکن, ہاں, ان ساری چیزوں کے کیا فوائد ہوں گے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جو ٹیز آپ نے ڈفرنٹ طرح کی بتائی, ان کی تاثیر کا کیا فرق ہے؟ ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے ایک تو گرمیوں کے لحاظ سے دیکھیں تو, اور یہ ڈیٹاکس کرتی ہے آپ کے ساری باڈی کو, آپ کے خون کو صاف کرتی ہے. آپ کے جگر کی گرمی اگر ختم ہو جائے نا, تو آپ کی اسکن, آپ کی باڈی, آپ کے ہیئر, نیل سب اچھے لگتے ہیں. اچھا, ایک تو ڈائٹ کا آپ نے بتایا, اس کے علاوہ ہوم ریمیڈیز کا بھی ایک بڑا بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی گلاس اسکن کی طرف لے جاتی ہے, ریڈینٹ اسکن کی طرف لے جاتی ہے. بالکل. تو کس قسم کی ریمیڈیز ہیں جو کوئکلی بندہ فالو کرے تو کچھ اچھا اثر ہو؟ میں زیادہ تر یہی کہتی ہوں کہ گھر میں جو نا شوگر اسکربس بنائیں اور اس کو استعمال کریں. اس کے علاوہ کچھ آئلز ہیں جو فیس کے لیے بہت اچھے ہیں, کیا سردیاں ہوں کیا گرمیاں ہوں. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا, یہ آپ آلمنڈ آئل کی اسکن کے لیے آئل ٹھیک رہتا ہے. ہاں, سوائے ایکنی اسکن جو ہے نا, ایکنی پرون اسکن کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گرمیوں میں آئل مت یوز کریں, اس کے لیے آپ ٹونر اور سیرمز یوز کریں. صحیح. سردیوں میں, ویسے گرمیوں میں آپ ہر طرح کا آئل یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوٹ نہیں کر رہا آئل, اور آپ کا دل ہے کہ میں کچھ گلاس اسکن اپنی کروں, تو آپ بیبی آئل جو ہوتا ہے نا, اس کے صرف 2 سے 3 قطرے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کے اس کا آپ مساج کریں. کون سے فیس آئلز جو ہے وہ بندہ یوز کر سکتا ہے؟ بہت سے فیشیل آئل اب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ اپنی اسکن کے اکارڈنگلی لے سکتے ہیں. یہ بڑا مجھے مشکل لگتا ہے کہ اسکن کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا. اب میری تو کمبینیشنل اسکن ہے, تو پھر کون سے فیس آئل جو ہے وہ سوٹ کریں گے؟ آلمنڈ آئل. اور کیا یہ ٹرائل میتھڈ ہے, ٹرائی کر کے آپ کو پتہ لگتا ہے؟ ہاں, تھوڑا سا پیچ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. ہاتھ پہ کریں, سینسٹیو جو جگہ آپ کی نیک ہے اس پہ کریں, آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن سیف ہے, آپ زیادہ گرمی میں نہ کریں. یہ جو مئی سے لے کے سپٹمبر کا مہینہ ہے نا, یہ جو مہینے, ان میں آپ بالکل نہ کریں, کیونکہ پاکستان میں مونسون بھی آتا ہے, تو پاکستان میں ویدر گرم ہوتا ہے. میں چونکہ یو کے میں رہتی ہوں, تو یو کے میں تو جولائی اگست بہت ایکسٹریم ہوتا ہے گرم. اچھا. ہاں, تو وہاں پہ ان دنوں میں تو آئل ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں, نہ یوز کرتی ہوں. ہاں, لیکن یہ کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں گرمی اتنی ہے تو اس لیے آئل میں نہیں کہوں گی گرمیوں میں کریں. اچھا, آج کل آئی وے ڈرپس اور گلوٹاتھیون کا انٹیک جو ہے مختلف فارمز میں, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیا یہ ہیلدی ہوتا ہے آپ کے لیے؟ ہاں, ایک تو پراپر آپ کنسلٹیشن لیں ایستھیشین کے ساتھ, اور اس کے بعد سیف ہے. لیکن اس کو آپ ایکسیڈ اگر کرتے ہو نا, یعنی زیادہ لیتے ہو بغیر کسی سے بات کیے, مشورہ کیے, تو یہ آپ کی کڈنیز کے اوپر بہت افیکٹ کرتی ہیں. صرف رنگ گورا کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بھی دیکھنے ہیں. تو آپ کو اگر یہ جیسے شوبز کے لوگ کرتے ہیں یا بڑی بڑی پرسنالٹیز سیلیبریٹیز کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیز ہم پہ بھی سوٹ کرے گی. تو ان کے ساتھ تو مختلف ٹیمز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بیوٹی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ڈائٹیشنز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے. یہ 3 مختلف کیٹیگری کے جو ہے نا انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو کسی قسم کا. تو یہ کہ ہم بس دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس رہتے ہیں, ہم نے یہ لگوانا ہے, یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ پراپر سسٹم ہوتا ہے,
ہم بغیر سسٹم کے چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم پہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو پھر ہم جیسے عام لوگ پھر کیا ٹریٹمنٹ کرائیں؟ وہ کیسے نہیں آپ کروائیں، لیکن اس کی پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لیں. آپ کو کتنی ڈوز کی ریکوائرمنٹ ہے، صحیح. یہ نہیں کہ آپ کو منتھلی چاہیے یا ویکلی چاہیے، وہ خود آپ کو بتائیں گے. خود سے کچھ نہ کریں. ایون اینٹی بایوٹک بھی اکثر. تو یہ پروسیجر ایکسپینسو ہوتا ہے؟ مختلف ڈاکٹرز کا اپنا، کلینکس کا اپنا حساب ہے، لیکن اچھا اس کے علاوہ یہ صرف رنگ گورا کرنا ہی نہیں ہے. جن کی امیونٹی ویک ہے یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اوکے. ہاں، جن کو بے وجہ چکر چڑھے ہوتے ہیں، آتے ہیں، یا کمزوری فیل ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے. صحیح. ہاں صحیح. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کولیجن جو ہے اس کی پروڈکشن ڈائٹ کے تھرو کتنے امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم مختلف چیزوں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جی. جس میں سب سے پہلے تو آپ اس کا فائدہ بتائیں. اگر ہم یہ نہ لینا، اگر ہم یہ نہ لیں ایج کے ساتھ، اگر ہم اس کو شروع نہ کریں تو ہم بہت جلدی ایجنگ میں آ جاتے ہیں. صحیح. ہماری فائن لائنز، ہماری اسکن کی جو جھائیاں ہیں، اور ہاں رنکل آنا شروع ہوتے ہیں، ہماری اسکن ڈل ہونا شروع ہوتی ہے، ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہوتی ہے. کولیجن ایک پروٹین ہے بیسیکلی، جو ہیئر، نیل اور اسکن کے لیے. اس کے نیچرل سورسز ہاں ہیں. اس میں جو ہے آپ یہ جو بون گروتھ ہوتی ہے، یخنی. صحیح. اور اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے یہ جو میرین کولیجن اسے کہتے ہیں، جس طرح ہم یہ فش سے لیتے ہیں. صحیح. سی پلانٹس ہیں جس میں یہ آتی ہے سوشی میں، جیسے ہم یہ سی ویڈ یوز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کولیجن پروڈیوس کرتی ہیں. تو یہ لینا بہت ضروری ہے آفٹر 25 ایئرس. جب آپ شروع ہو جاتے ہیں نا 25 میں آ جائیں تو یہ لینا شروع کر دیں. یہ مت ویٹ کریں کہ میں 40 کی ہوں گی پھر میں لینا اسٹارٹ کروں گی. رنکلز آئیں گے. ہاں نہیں، آپ گھر سے ہی لینا شروع. اب تو کولیجن پاؤڈرز آتے ہیں، جی کولیجن لیکوڈ فارم میں آتے ہیں، لیکن ان کو لینے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ نیچرل سورس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تھینک یو سعدیہ جی، بہت شکریہ آپ کا. اور اینڈنگ نوٹس میں چاہوں گی کہ اپنے پینل میں جو مہمان ہیں ان سے لے لیں. پیرنٹنگ کے حوالے سے آج ایک بہت وسیع موضوع جو ہے وہ ہم نے چھیڑ تو دیا، بٹ سب سمٹنے میں نہیں آ رہا کیونکہ بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے. بالکل صحیح. تو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا خود وہ ہیں. جی. اگر وہ خود وہ بن جائیں جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تربیتی نقطہ نظر سے، وہ بچوں کو چاہتے ہیں بچے سچ بولیں تو وہ سچ بولیں. وہ چاہتے ہیں بچے جھوٹ بولیں، جھوٹ نہ بولیں تو وہ بھی جھوٹ ترک کریں. وہ اگر چاہتے ہیں کہ بچے نیک اور صالح بنیں تو ان کو نیک اور صالح ماحول دینا پڑے گا. وہ چاہتے ہیں بچے نماز پڑھیں تو اونچا اونچا گلا پھاڑ کے کہنے سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا. آپ خود وقت پہ نماز پڑھتے جائیں اور بچے آپ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کا ایک دفعہ کا کہا وہ 1000 دفعہ گلا پھاڑ کے کہیں سے زیادہ وزنی ہوگا جب آپ خود کر رہی ہیں. عملی تصویر بن جائے. تو لہٰذا آپ گھر کا ماحول، اور باپ اس میں زیادہ رول پلے کر لیتے ہیں، انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں بچوں کی تربیت ماں کے لیے فیزیبل ہو، ماں پر نہ پھینکیں. یہ بڑا پرابلم ہے، سارا ماں پہ ڈالا. اچھا بچہ آتا ہے 24 گھنٹے بعد، تربیت کا قصوروار بچہ باپ آتا ہے سارا دن گزار کے اور بچے نے حرکت کی تو ماں کو، جس نے سارا دن سنبھالنا ہے، جو ان کی دھوبی بھی ہے، جو ان کی کک بھی ہے، جو ان کی استریاں بھی کرے گی، جو ان کو سنبھالے گی بھی صحیح، جو ان کو نہلائے گی بھی چھوٹے بچوں کو، اور پھر ساری خامیاں بھی اس کے ذمہ میں. حالانکہ اس نے اپنی یہ ذمہ داری نیگلیکٹ باپ کر دی. حضرات کو یہ گلہ بڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو بچے جو ہے وہ ماں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں. چلیں یہ تو ایک بات کی بات ہے، کئی بچے اب باپ کا بھی ساتھ دینے لگے. یہ آج کل ہاں یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ماں پر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری نہیں ہے. کیا آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا؟ کیا آپ نے وہ ماحول دے دیا جس میں عورت نے پلے کر کے بچے کی تربیت کرنی ہے؟ نہیں دیا. تو صرف فیڈ کرنا ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو جانور بھی کھا پی رہے ہیں، کچھ ماحول بھی دینا ہوتا ہے. جی اس میں میں بھی یہی جو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. اب آپ نے عمل پیش کرنا ہے، آپ کی نیت پازیٹیو ہے، نیت پازیٹیو ہے تو الحمدللہ آپ پہلے خود آگے فرنٹ پہ آئیں، خود ان کے سامنے تہجد پڑھیں، خود ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے سچ بولیں. جتنے آپ پازیٹیو ان کے کام کرتے جائیں گے وہ خود بخود کریں گے. اب دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہے، میں اپنے بچوں کو مثال دیتا ہوں، میرے پاس موبائل ہے، میں گھر میں سربراہ ہوں، بڑا ہوں، مجھے کوئی بڑا باپ بھی میرے ساتھ نہیں رہتا، بڑا بھائی بھی نہیں رہتا، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، میرے پاس موبائل موجود ہے، میں بھی گوگل نکال سکتا ہوں، غلط ویڈیوز دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھتا، گانے سن سکتا ہوں، نہیں سنتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے.
جب یہ اپنے بندہ اپنی تربیت کرے تو پھر اپنی تربیت کے اثرات جو ہیں بچوں سے شیئر کریں تو بچوں بھی لا محالہ اس کا اثر لیتے ہیں. وہ گانے بھی نہیں سنیں گے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, وہ نماز بھی پڑھ لیں گے, اور وہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے. بچے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھا دیں آپ بڑے ہیں, آپ زیادہ سمجھدار ہیں, وہ چھوٹا ہے, وہ آپ سے 5 سال چھوٹا ہے, وہ 3 سال چھوٹا ہے, اس کی عقل کم ہے, اس کی گروہ کم ہے, وہ بات کو کم چھوٹی ہوں اور مجھے تو یہ کہتا تم چھوٹی ہو نا تو بس چھوٹی رہو. اچھا, ایک دن میں 2 دن پہلے کسی کے گھر گیا تو انہیں فون پہ کسی نے شکایت کی کہ آپ کے بچے نے جو ہے وہ ہمارے بچے کو گالی دی ہے. تو والد صاحب نے فوراً بچے کو بلایا اپنے اور 5-6 بڑی بڑی گالیاں دے کے کہتے ہیں میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کسی کو گالی نہیں دیتے. تو پھر کیا تربیت لے گا بچہ, کیا اثرات ہوں گے؟ بالکل, وہ تو بالکل بلکہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو اثرات ہوں گے. لہٰذا بندہ اپنے آپ کو پہلے رول ماڈل کے طور پہ اپنا رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلاتا ہوا پیش کرے. جب خود اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کرے گا تو بچے خود بخود اس کا اثر لیں گے, اور یقیناً لیتے بھی ہیں. جی بالکل. سبیہ جی. جی میں کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ ایک بہت مشکل کام ہے, اس کو ہمیں بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشیں جو ہیں وہ بچوں کے ذریعے نہیں پوری کرنی چاہیے. ہماری ادھوری خواہشیں جو ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں, بہت سارے والدین وہ خواہشیں اپنے بچوں پہ پوری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بچوں کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں. تو بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنا کیریئر, اپنا لائف پارٹنر, اپنی زندگی کے جو ہے وہ چیزیں کر سکیں. میں ایک حضرت علی کا قول ہے, مولانا صاحب اگر غلط ہو تو مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں ظاہر ہے اس طرح سے سنا ہے یا پڑھا ہے کہیں سے, مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے. وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے جو جس طرح سے آپ پلے ہو یا آپ کے زمانے سے نہ پالو, آپ بچوں کو ان کے زمانے کے مطابق پالو, کیونکہ آپ کا زمانہ بدل چکا ہے. میں اس کو بہت اہم سمجھتی ہوں کہ ہم جو سوچتے نا میرے ساتھ یہ ہوا, میرے والدین نے یہ کیا, ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, ہماری یہ دیسی والدین کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے, ہر وقت ہم اپنے نا وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب زمانہ بدل چکا ہے اور یہ زمانہ بہت تیزی سے اور بہت زیادہ بدلا ہے. ویسے تو ہر جنریشن کے گیپ ہوتا ہے, لیکن یہ جو جنریشن ہے اس میں گیپ بہت زیادہ ہے. اب جن ایکس جو ہے وہ جن زی کو پال رہی ہے, یا جن وائی جن زی کو پال رہی ہے, اور آگے جن الفا اور جن بیٹا بھی آ گئے ہیں. تو یہ بچے جو ہیں ان کا ایکسپوجر بہت اور ہے, ان کے چیزیں بہت اور ہیں, ان کی ویلیوز بہت اور ہیں. تو والدین کو ان کو بلکہ والدین کو چاہیے کہ وہ فیوچر ٹرینڈز کے مطابق خود بھی کچھ اپنی جو ہے وہ پہلے سے پریکٹسز کریں, تیاری کریں, ٹرینڈز کے مطابق ویلیوز کو ان کے ساتھ سنکرونائز کروائیں اگر ویلیوز کو آگے چلانا. لیکن اگر جب کرتے ہیں, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, اگر جب کوشش کرتے ہیں نا, جیسا خاوند اگر کوشش کرتا ہے کہ میں بیوی کو سپورٹ کروں تو ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی, میں نے وہ بات کوٹ کرنی ہے ہر جگہ. انہوں نے کہا تھا وہ آلو والی مثال, لوگ کیا کہتے ہیں ان کو گندے آلو سمجھیں, ان کو سڑے ہوئے آلو سمجھیں. میں تو آج کے بعد مجھے اگر کوئی محسوس ہوگا تو میں کہوں گی یہ سڑا ہوا آلو, یہ انہیں کو پراٹھوں میں بھر کے کھلا دینا چاہیے. صحیح ہو گیا. مجھے میں اس بات کو کوٹ کروں گی کہ یہ ہمیں اپنے جو ارد گرد ہمارے سڑے ہوئے آلو ہیں نا, بھسے ہوئے سڑے ہوئے آلو, ان کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیں. ایسے آلو ہی کیوں آپ نے منتخب کیے؟ آلو کی اصل میں نا, آلو کو اگر آپ پیک کرتے ہیں نا تو وہ 3 دن کے اندر پھٹ جاتا ہے. صحیح سمجھے نا, تو اصل میں اس مثال میں آلو, بالکل سڑے ہوئے آلو اپنے کندھوں پہ نہیں رکھنے. جی ہم نے نہیں رکھنے, بو آئے گی. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت اچھے سے ہم نے اس پہ گفتگو کی. اور والدین کو جو ہے وہ عملی تصویر بننا چاہیے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.